اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین اجمعین۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس سر۔ یس سر آ رہی ہے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم آپس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے عزاداری۔ عزاداری امام مظلوم جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزاداری کے حوالے سے پہلا نقطہ جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے عجیب و غریب قسم کے بہت سے بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، بہت سے ایسے مظالم ڈھائے گئے جن کا اگر تصور کیا جائے، جن کو اگر ذہن میں لایا جائے تو انسان یہ کہے گا کہ یہ قتل و غارت کری، یہ مصائب جو ہے، یہ ظلم ستم جو ہے وہ شاید بہت بڑے ہیں۔ لیکن جو ظلم کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ہوا وہ ایسا ظلم تھا جو ایک منفرد قسم کا تھا، جو ایک الگ طرح کا ظلم تھا، جو کہ اگر دیکھا جائے تو شاید تاریخ انسانیت میں جتنے بھی ظلم مظالم ڈھائے گئے ان میں سے عظیم ترین ظلم جو ہے وہ کربلا کے اندر ڈھایا گیا۔ اس کربلا کے اندر جس طرح ابھی جس کا تذکرہ ابھی کیا جائے گا، کربلا کے اندر صرف یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو مارا گیا، کربلا کے اندر مظالم کا یہ حد تھا کہ صرف جنگی لوگوں کو مارا نہیں گیا، جو لوگ جنگ کرنے والے تھے، جو مرد جنگی تھے، صرف ان کو مارا نہیں گیا بلکہ بچوں کو مارا گیا، بلکہ جوانوں کو مارا گیا، بلکہ نوزائیدہ بچے جو 6 مہینے کا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس کو بھی مارا گیا، اس کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کا تو جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تو اصلا شعور ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ جنگ ہوتی کیا ہے، مقابلہ ہوتا کیا ہے، لیکن اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کربلا کے اندر اس پر بھی ظلم کیا گیا، اس پر بھی رحم نہیں کیا گیا، اس کو بھی مارا گیا۔ کربلا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے، پانی سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو روکا گیا، ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ 3 دن تک امام حسین علیہ السلام، ان کے ساتھی، خواتین، بچے 3 دن تک پیاس کے عالم میں باقی رہے، 3 دن تک ان کو پانی سے محروم رکھا گیا۔ یہ کربلا کے مظالم میں سے ہے۔ کربلا کے مظالم میں سے یہ ہے کہ جو جنازے تھے، جو شہداء تھے اس جنگ کے، جن افراد نے اس جنگ میں اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں فدا کیا، ان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کے جنازوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے کچلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو، جناب قاسم علیہ السلام کے جنازے کو، جناب علی اکبر علیہ السلام کے جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو یہ مظالم جو ہے یہ تاریخ انسانیت میں شاید ہی ہمیں کہیں نظر آئے۔ کربلا کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، خواتین کے سروں سے چادریں چھینی گئی، خواتین کو کوڑے مارے گئے، خواتین کے کانوں سے بالیاں چھینی گئی، خواتین کو تماچے مارے گئے۔ یہ جو مظالم ہے، یہ مظالم کا مجموعہ ایسا مجموعہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تاریخ انسانیت میں تو شاید ہی کہیں تاریخ انسانیت میں ایسے کوئی مظالم ہمیں نظر آئے۔ یہ مظالم ایسے تھے جو اتنے عظیم مظالم تھے، اور یہ مظالم کوئی عام انسان پر ڈھائے نہیں گئے، کوئی معمولی انسان پر ڈھائے نہیں گئے، یہ مظالم ڈھائے گئے فرزند رسول کے
گھر والوں کے ساتھ، فرزند رسول کے ساتھ، فرزند رسول کے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ مظالم ایسے تھے جو کائنات کے بہترین اور اول شخصیت عالم ان کے فرزند کے ساتھ یہ مظالم کیے گئے۔ تو یہ مظالم اگر دیکھا جائے تو تھے بھی اتنے بڑے مظالم، یعنی اتنے بڑے بڑے مظالم تھے، اور یہ مظالم کوئی عام انسان پر ڈھائے نہیں گئے بلکہ سبط نبی پر یہ مظالم ڈھائے گئے۔ اس لیے یہ جو تاریخ کربلا ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہے، ایک عام واقعہ نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کو جب کوئی انسان تاریخ کے کسی بھی زمانے میں اس واقعے سے آگاہ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اس واقعے سے آگاہ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، جب اس واقعے سے آگاہ ہوتا ہے، جب اس واقعے کا علم ہوتا ہے، تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں۔ ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہے، امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانا جو ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے غم منانا جو ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرنا جو ہے، وہ صرف ہم شیعہ نہیں کرتے، وہ صرف مسلمان نہیں کرتے، بلکہ غیر مسلمان، غیر شیعہ افراد بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرتے، امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہاتے، اور ان کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے اپنی حاجات ملتی ہے۔ ایران کے اندر ایک گروہ ہے ارامنے کا، جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلمان ایک گروہ ہے، وہ جناب عباس علیہ السلام کے لیے 9 رمضان کو، نبی رمضان کو عزاداری کرتی ہے، اور اس عزاداری کے صدقے میں ان کو بہت سارے حوائج جو ہے وہ ہر سال ان کو نصیب ہوتی ہے، ہر سال ان کی حوائج پوری ہوتی ہے۔ ہندو جو ہے، ہندو امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بعض ہندو عزاداری تک کرتے ہیں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہے، یا امام حسین علیہ السلام جو ہے، وہ صرف شیعوں، وہ صرف مسلمانوں، شیعوں اور مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، صرف شیعوں اور مسلمانوں کے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام تمام عالم انسانیت کے ہے۔ جس شخص کے اندر بھی ذرہ برابر انسانیت پائی جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام اس شخص کے لیے بھی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ انسانیت کو تو جاگ لینے دو، ہر قوم پکاری گی ہمارے ہے یاسین۔ کہ اگر انسانیت غفلت کی نیند سے اٹھ جائے، اگر انسانیت غفلت سے سر اٹھا لے، تو ہر انسان یہ پکارنے لگے گا کہ ہمارے امام حسین۔ تو امام حسین صرف اہل تشیع، صرف مسلمانوں سے مختص نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا میں جو بھی انسانیت رکھنے والا انسان ہے، جس کے اندر بھی ذرہ برابر انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی آزادی پائی جاتی ہے، اس شخص کے ساتھ امام حسین علیہ السلام مختص ہے، امام حسین علیہ السلام اس شخص کی بھی ہے۔ واقعی کربلا کا آغاز، یا ظلم کربلا کا آغاز، کربلا میں مظالم کا آغاز در حقیقت صرف کربلا سے ہی نہیں ہوا، صرف کربلا میں ہی اس کی جڑیں نہیں تھی، بلکہ اس کی جڑیں تھی امام جناب رسول خدا کی وفات کے بعد، اس کی جڑیں تھی وہ پھیلنے لگی، اس کے جو بیج تھے وہ بو دیے گئے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے برخلاف لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور دوسرے افراد کو خلیفہ رسول بنا دیا، اسی وقت سے کربلا کے در حقیقت جو بیج تھے، واقعی کربلا کے جو جڑیں تھی، وہ مضبوطی لے رہی تھی۔ یہ واقعی کربلا در حقیقت انہی واقعات کا نتیجہ تھا۔ جب امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی شخص کو خلیفہ رسول بنا دیا گیا، تو اس طرح دین اسلام میں انحراف کا آغاز ہو گیا،
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے ایسے لوگ مسلمانوں کے حاکم بن گئے تھے جن میں علم و تقوی اور شجاعت اور صفات خیر سے وہ افراد بے بہرا تھے. ان کے اندر صفات خیر ذرہ برابر بھی پائی نہیں جاتی تھی. ایسے ہی لوگوں نے دین میں تبدیلی کرنا شروع کر دی اور قرآن اور اہل بیت پر ظلم کرنا شروع کر دیا. اور ایسے ہی لوگوں کی خلافت کے نتیجے میں خلافت یہاں تک آ پہنچی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر، ظالم و جابر، شراب پینے والا، گانے سننے والا، کتوں بندروں سے کھیلنے والا ایسا شخص جو کہ انسانیت کے بدترین درجات رکھتا ہے، شاید انسانیت کے دائرے سے ہی باہر ہو، ایسا شخص آ کر مسلمانوں کا خلیفہ بن جاتا ہے. جو شاید مسلمان کہنے کے لائق تک نہیں تھا، اس شخص کو آ کر مسلمانوں کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس شخص کو لا کر مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر دیا جاتا ہے. یزید علیہ اللعنہ نے، یزید جو ملعون ازل و ابد ہے، اس ملعون نے 60 ہجری میں خلیفہ بنتے ہی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین علیہ السلام اس وقت مدینہ میں تشریف فرما تھے. امام حسین علیہ السلام سے حاکم مدینہ نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت کو مسترد کر دیا اور امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کرنے لگے. جب آپ مکہ پہنچے، جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی مکہ پہنچے، تو آپ نے عالم اسلام کے مختلف گروہوں کو، مختلف عالم اسلام کے جو افراد تھے وہ مکہ میں آتے تھے، مکہ میں جمع ہوتے تھے. امام حسین علیہ السلام ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یزید کی حکومت جو ہے وہ کس قدر اسلام کے لیے خطرناک ہے، یہ شخص کس قدر اسلام کے لیے نقصان دہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے ساتھ ساتھ جب اسلام کا پیغام، جب یزید کے خلاف اپنا پیغام دینا شروع کیا تو کوفے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچا امام حسین علیہ السلام کا. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف خطوط لکھنا شروع کر دیے. بہت سارے خطوط، ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھنا امام حسین علیہ السلام کو شروع کر دیے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے خط میں یہ لکھا کہ انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا رہبر اور امام مانتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی لیڈنگ میں، امام حسین علیہ السلام کے تحت ہدایت ان کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے. امام حسین علیہ السلام کے تحت ہدایت جو ہے وہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی دعوت دی. امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ کوفہ آ جائیں. جب امام حسین علیہ السلام نے ان بے شمار خطوط کو دیکھا تو انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا تاکہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے کے حالات کا جائزہ لے، کوفے کی جو خبر ہے، کوفے کے بارے میں اطلاع جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو پہنچائے. جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے تو اس وقت کوفے والوں نے بڑی تعداد میں ان کی حمایت کی، ان کے ساتھ ایک طرح سے بیعت کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کے کوفہ آنے کے لیے لہجہ شماری کر رہے ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کو دعوت دیتے کہ ہماری طرف آ جائے. جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خط لکھ دیا کہ کوفی جو ہے وہ آپ کے ساتھ
ہم دل ہے وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں واقعاً، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ مسلم نے عقیل کے خط لکھنے کے کچھ عرصے بعد ایک ظالم و جابر حاکم جس کا نام تھا عبداللہ ابن زیاد یا ابن زیاد جو تھا، وہ کوفے کا مامور ہوا، اس کو کوفے کی حکومت دے دی گئی۔ ابن زیاد نے کوفے آتے ہی جناب مسلم نے عقیل کو گرفتار کر دیا اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ کوفے والوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، یعنی کہ کوفے والوں نے مسلم ابن عقیل کی حمایت چھوڑ دی۔ انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو شہید ہونے سے ابن زیاد کے ہاتھوں میں رہا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا، اور کوفیوں کو کیونکہ ابن زیاد سے ڈر تھا، ابن زیاد کی حکومت سے خوف تھا، اس لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہے۔ انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام مکے کے اندر تشریف فرما تھے۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ یزید انہیں دوران حج قتل کرنا چاہتا ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، اور ان کو جناب مسلم نے عقیل علیہ السلام کا خط بھی حاصل ہو چکا تھا، پہنچ گیا تھا امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم نے عقیل کا خط، کہ وہ مکہ سے کوفے کے لیے نکل جائے، کیونکہ کوفے والے جو ہے وہ جناب مسلم نے عقیل کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سچے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے۔ جناب مسلم نے عقیل کا خط جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو پہنچ گیا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جناب مسلم نے عقیل علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ راستے میں پور کے لشکر نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، لہذا آپ نے جب کوفیوں کی بے وفائی کو دیکھا، اور جب آپ علیہ السلام نے جناب حور علیہ السلام جناب حور کی یہ بات سنی، تو اس وقت انہوں نے کربلا جانے کا فیصلہ فرمایا۔ 2 محرم الحرام کو قافلے یہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتا ہے، اور 7 محرم الحرام سے یزیدی فوج نے نہر فرات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے لیے بند کر دی۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ مظالم کربلا میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ پانی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم، تقریباً 3 سے 4 دن پانی جو ہے وہ خیموں میں نہیں تھا، خیموں میں پانی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اور خیموں میں صرف مرد نہیں ہوتے، جنگی مرد نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، خیموں میں بیمار افراد بھی تھے، خیموں میں بچے بھی تھے، خیموں میں خواتین بھی تھی۔ اور یہ جو ظلم کیا گیا ہے یہ خود بذات خود ایک ظلم ہے کہ پانی کو کسی پر بند کر دینا، چاہے وہ مرد جنگی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر ظلم مرد جنگی پر نہیں، بلکہ خواتین پر، بچوں پر، بیماروں پر اگر پانی کو بند کر دیا جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن افراد پر یہ پانی بند کیا جا رہا ہے، جن خواتین پر، جن بچوں پر، جن بیماروں پر، جن مردوں پر یہ پانی بند کیا جا رہا ہے، وہ کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہ کس شخص سے ان کا تعلق ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، اور وہ سب، اور امام حسین علیہ السلام سبط نبی ہے۔ امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے چہیتے ہیں۔
لہذا جب 7 محرم کو پانی خیام پر بند کر دیا گیا تو پیاس کی جو شدت تھی وہ خیموں میں بڑھنے لگی۔ 9 محرم الحرام کی شب کو امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جنگ کے لیے فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے یزیدی فوج سے ایک شب کے لیے مہلت لی کہ وہ اس شب کو عبادت میں، اس شب کو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں گزارے۔ رات بھر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے عبادت میں گزاری اور ایک دوسرے کو شہادت کی خوشخبری دیتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کل کے دن جو ہے وہ اس ظلم سے، وہ اس اذیت سے رہا ہو جائیں گے۔ کل کے دن جو ہے وہ جنت ہی جنت اور خوشی ہی خوشی ان کے لیے ہوگی۔ لہذا وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے کہ ان کو اس دنیا کے اس مظالم سے رہائی ملے گی، کربلا کے جو ظلم تھے اس سے ان کو رہائی ملے گی، ان کو شہادت جیسا موقع، شہادت جیسی فضیلت ان کو نصیب ہوگی۔ صبح عاشور جب جنگ شروع ہوئی تو اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے اور تمام اصحاب اپنی شجاعت دکھانے کے بعد، تمام اصحاب اچھی جنگ کرنے کے بعد، تمام اصحاب بہت سارے لوگوں کو جہنم میں واصل کرنے کے بعد جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ ظہر کا جب وقت آتا ہے، ظہر عاشور کا جب وقت آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے نماز با جماعت پڑھنے کا اعلان کیا، اور اس طرح، اور اس کی وجہ سے جب امام حسین علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھنے کا اعلان کیا تو یزیدی فوج جو تھی، یزیدی جو گروہ تھا، یزید کے جو سپاہی تھے، انہوں نے اس کام سے منع کیا اور امام حسین علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے تیروں اور نیزوں کے بارش کے نیچے اس نماز کو ادا کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے جسموں کو، اپنے ابدان مطہر کو ان تیروں اور ان نیزوں کے سامنے سپر بنا دیا، تاکہ یہ تیر جو ہے، یہ نیزے جو ہے وہ جماعت اور نماز امام حسین علیہ السلام میں کوئی خلل واقع نہ کرائے، امام حسین علیہ السلام کی نماز ادا کر سکے۔ نماز کے فوراً بعد دوبارہ ایک معرکہ ہوا جس میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کی بڑی تعداد، لشکر یزید کے بے شمار سپاہی جو ہے ان کو مار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے افراد شہید ہوئے اور لشکر یزید کے بے شمار سپاہی جو تھے وہ لوگ بھی مارے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور یزیدیوں کو حاصل جہنم کرتے رہے۔ جب اصحاب امام حسین علیہ السلام سب کے سب شہید ہو گئے، اب باری آئی، اب نوبت آئی بنی ہاشم کی، اب نوبت آئی اقارب رشتہ داروں کی، امام حسین علیہ السلام کے رشتہ داروں کی۔ جناب عقیل کی اولاد، جناب جعفر طیار کی اولاد، امام علی علیہ السلام کی اولاد میدان میں آئے اور ایک کے بعد ایک مجاہدت کی، اور انہوں نے کئی سارے یزیدیوں کو فنار کیا اور پھر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے، امام حسن علیہ السلام کے اولاد جو ہے جناب قاسم علیہ السلام،
اور دوسرے جو اولاد ہیں وہ امام حسین علیہ السلام پر انہوں نے اپنی جان فدا کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ میدان جہاد میں گئے، اور انہوں نے ایک عظیم ترین جنگ کی، اور اس جنگ کے وجہ سے جو ہے کافی سارے یزیدی جو ہے وہ مارے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے یہ کہا کہ جناب علی اصغر بھی شامل ہیں، جو کہ 6 ماہ کے تھے، اور ان کو 6 ماہ کی سن میں سے شعبہ تیر سے شہید کیا گیا۔ وہ تیر جسے گھوڑوں کو عام طور پر مارا جاتا ہے، اس تیر سے جناب علی اصغر 6 ماہ کے نوزاد کو شہید کیا گیا۔ آخر میں خود امام حسین علیہ السلام نے جنگ کے لیے میدان میں گئے، انہوں نے عظیم ترین جنگ کی، انہوں نے ایسی جنگ کی جس کی وجہ سے فوج یزیدی میں ہلچل مچ گیا، اور بالآخر امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر آتے، اور شمر العین جو ہے اس نے حالت سجدہ میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام کی شہادت کے بعد لعین یزیدی فوج نے خیموں کی طرف حملہ کیا، سیدانیوں کی چادریں لوٹی، خیام کو آگ لگا دی، اور اس کے بعد سیدانیوں کو اسیر بنا کر شہداء کے سروں کے ہمراہ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ سیدانیوں کو بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا گیا، ان کو کوفہ و شام لے جایا گیا، ان کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور ان کو تنگ و تاریک زندان میں، تنگ و تاریک قید خانوں میں قید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ان تمام مظالم کے باوجود جو ہے امام سجاد علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم علیہ السلام، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو جاری رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے جو خروج کا جو مقصد تھا، یزید کے خلاف قیام کرنا تھا، یزید کو بدنام کرنا تھا، یزید کے خلاف معاشرے میں بیداری ایجاد کرنی تھی، اس مقصد کو امام سجاد علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم علیہ السلام نے جاری و ساری رکھا، اور اس طرح یزید جو ہے، یزید کی جو حقیقت تھی کہ وہ کتنا گرا ہوا انسان ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو گئی، اور اس کی وجہ سے اس کی مظالم کے آشکار ہونے کی وجہ سے اب وہ یزید جو ہے وہ سیدانیوں کو، وہ امام سجاد کو قید خانے میں رکھنے سے عاجز ہو گیا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ ممکن ہے کہ بغاوت ہو جائے، لہٰذا اس نے امام سجاد علیہ السلام اور سیدانیوں کو جو ہے وہ آزاد کر دیا تاکہ وہ اپنے گھروں میں تشریف لے جائے۔ یہاں تک آج کے درس کو رکھتے ہیں، کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ دیکھیں کل کے پیپر کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ کل کے پیپر میں جو ہے وہ 3 طرح کے سوالات آئیں گے، فل ان دا بلینکس آئیں گے، اور صحیح و غلط آئیں گے، یعنی
مثلا ایک جملہ دیا جائے گا، اگر وہ جملہ آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ صحیح کی ٹک لگائیں، اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو غلط کی ٹک لگائیں. اس سے آگے لکھنے کا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر غلطی ہے تو ٹھیک کرے، یا اگر درست ہے تو درست ہے تو کچھ نہیں. صحیح و غلط میں صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو صرف صحیح و غلط کا ٹک مارک کرنا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فل ان دا بلینکس آئیں گے کہ آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے. جب آپ کو الفاظ لکھنے ہیں، پورا جملہ یا پورا سوال کا جواب نہیں لکھنا ہے، صرف آپ کو جوابات لکھنے ہیں. اور تیسرے قسم کا سوال یہ ہے کہ آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. 3 آپشنز میں سے آپ کو ایک آپشن چوز کرنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، اس آپشن کا آپ کو چوز کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ شفاعت کا سب سے زیادہ حق جو ہے وہ آیا رسول خدا کو ہے، یا یہ معصومین علیہ السلام کو ہے، یا شہداء کو ہے، تو آپ کو ان 3 آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن کو چوز کرنا ہے. 3 آپشنز دیے جائیں گے، 3 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کا آپ کو چوز کرنا ہے. یہ تیسری طرح کا سوال. ہمارے جو سوالات ہیں ان میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ ایک مرتبہ کتاب کے اوپر سے پڑھ لیں گے، آپ ان سوالات کے جوابات نہایت آرام سے دے سکتے ہیں. اگر آپ نے کلاس میں بھی کلاس کو اٹینڈ کیا ہو تو سوال کے جواب دینا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو آخری جو 3 چیپٹرز ہیں، عزاداری، امام جعفر صادق علیہ السلام اور سید حسن نصر اللہ، کیونکہ وہ چیپٹرز پورے نہیں ہوئے اس لیے ان میں سے سوالات نہیں آئے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ آپ کو پڑھنے ہوں گے، ان میں سے سوالات آئے ہیں. یہ تھا ہمارا پیپر کے حوالے سے ڈسکشن اور باتیں. نقی رضا کیا کام ہے، کیا بات کرنی ہے؟ یاسین، سید محمد، کوئی بات ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سلسلہ اور یہ سب کہانیاں پیپر میں یا نہیں؟ السلام علیکم سر. ایک ایک کر کے بات کریں، دیکھیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سمجھ میں نہیں ہے مجھے. آپ نے وہ بھیجا سلسلہ، ابھی سلسلہ نمبر 10 جو بھیجا نہیں آئے گا پیپر میں. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. اپنے سوالات پیپرز کے حوالے سے یا دوسرے بھی جو سوال ہے وہ آپ لوگ گروپ میں پوچھ لیں. یہاں پر تو ٹائم بھی ختم ہو گیا اور آواز بھی صحیح نہیں آ رہی ہے. گروپ میں پوچھ لیں، انشاءاللہ گروپ میں آپ کو جواب دے دیے جائیں گے. سر کتنے سوالات آئیں گے؟ سوالات تقریباً 40 کے قریب شاید سوالات ہیں ٹوٹل ملا کے. 40 یا 45 سوالات ہیں، لیکن جواب لکھنے والے نہیں ہیں. ایک ایک مثلاً 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے ہر سوال کا ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا. اس سے زیادہ ٹائم آپ کو ضرورت نہیں ہے ہر سوال کے لیے. سر کوشچن آنسر بھی آئیں گے؟ نہیں، کوشچن نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 3 طرح کے سوالات ہیں. خالی جگہ ہے، پک دا کریکٹ آنسر ہے، اور صحیح غلط ہے. کوشچن آنسر نہیں. اوکے سر. خالی جگہ 15، صحیح غلط 15، چوز دا بیسٹ آنسر 15. کیا سر صحیح غلط 15 آئیں گے اور خالی جگہ 15، اس طریقے سے آئیں گے 15 کر کے. ہاں، تقریباً اس طرح